السلام علیکم اسلامک نیٹ ورک کے پیارے ناظرین۔ ایک غریب عورت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی اور اپنی مفلسی کا اظہار کیا۔ اس کی بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھیں، لیکن اس کے پاس کوئی مال و اسباب نہیں تھا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی فریاد سنی اور اس کے لیے دعا فرمائی، لیکن وہ عورت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کچھ لینے کے لیے بضد رہی۔ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، میں تو خود ایک ادنا سا غلام ہوں۔ جب اس عورت کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اور مٹی کا ڈھیلا تلاش کر کے لاؤ۔ وہ عورت مٹی کا ڈھیلا تلاش کر کے لے آئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اور مٹی پر دم کر دیا اور مٹی سونا بن گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ مٹی اس عورت کو دی اور کہا کہ جاؤ بی بی، اس سے اپنی بچیوں کی شادی کر لو۔ وہ عورت شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، لیکن مٹی کو سونا بنانے کا نسخہ اس کے دماغ میں گر کر گیا۔ اس نے گھر جا کر مٹی کے کئی ڈیلے اکٹھے کیے اور پاک صاف ہو کر خوشبو کا اہتمام کیا اور عمل میں شدت لانے کے لیے 3 کی بجائے 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور مٹی پر دم کیا، لیکن مٹی مٹی ہی رہی۔ اس پر جنون کی ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ لگاتار 3 دن تک سورہ اخلاص پڑھتی رہی، لیکن مٹی سونا نہیں بن رہی تھی۔ آخرکار وہ مٹی کا ڈھیلا لے کر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور شکوے کے انداز میں کہنے لگی، آپ نے نہ غسل کیا نہ وضو کا اہتمام کیا، بس 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اور مٹی پر دم کیا اور مٹی سونا بن گئی۔ میں نے غسل کا اہتمام کیا، گھر کو پاک صاف کیا اور 3 دن سے سورہ اخلاص پڑھ رہی ہوں، لیکن مٹی سونا نہیں بن رہی۔ بتائیے میرے عمل میں کیا کمی ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سر کو جھکا لیا اور بھیگے ہوئے لہجے میں کہا کہ تیرے عمل میں کوئی کمی نہیں تھی، بس تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔